دانست میں سب سے بڑا مسئلہ ہے مالی حالات، اور اس کے لیے لوگ بے پناہ دنیا پریشان ہے. کہاں ابھی کل پرسوں کہاں تھا میں، مدینہ منورہ میں ایک آدمی مجھے ملا، تو مجھے کہتا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرنا، حضرت تجھے تشریف لے آئے ہو، میرے لیے بھی دعا کرنا. میں نے کہا کیا دعا کروں؟ میں نے بس اللہ پاک مہربانی فرمائے مالی پریشانیاں دور کر دیں، مالی پریشانیاں دور کر. اور میرا خیال ہے اللہ جھوٹ نہ بلائے تو کوئی 200 ارب روپے کا مالک ہوئے گا وہ، 200 ارب روپے کا مالک ہوئے گا وہ. 5 اسٹار ہوٹل ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، بڑی دبئی میں کمپنیاں. میں اسے دیکھ کے ہنسنے لگ گیا. تینوں بھی مالی پریشانی، مالی ہے کہ جی بس کوئی بس آپ بٹ صاحب آپ کیوں کیا پتا حالات. اب اس کو بھی مالی پریشانی، غریب آدمی کی مالی پریشانی تو سمجھ آتی ہے نا آپ کو، یہ غریب آدمی ٹھیک ہے مالی پریشانی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نہ غریب کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ درمیانے کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، نہ امیر کا حل ہو رہا ہے. مسئلہ تو حل ہو ہی نہیں رہا. غریب بھی پیسے کما رہا ہے، مال والا بھی پیسے کما رہا ہے، زیادہ مال والا بھی پیسے کما رہا ہے. جس کو بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ وہ بھی پیسے کما رہا ہے. میاں منشا صاحب سے ملے گے جا کے بھی، میاں منشا صاحب بالکل ہڈیاں رہ گئی ہیں، چند ہڈیاں ہیں. آپ بیٹھ کے گفتگو سنیں ان کی، تھوڑی دیر بیٹھیں گے نا تو آپ کو پلاننگ بتائیں گے وہ کہ مال کس طرح کمانا ہے. ملک ریاض کے پاس جا کے بیٹھیں، تھوڑی دیر میں آپ کو بتائے گا کہ مال کیسے کمانا ہے. کسی بڑے آدمی کے پاس جا کے مال ہی مال ہے، دنیا وہ مال کی گلاں کر رہے ہیں، حالانکہ بالکل واپسی ہونے والی کسی بھی کڑی واپسی ہونے والی، مگر پیسے ہی پیسے. اور جو نبی نے فارمولہ بتایا ہے، نہ سن رہے ہیں، نہ سمجھ رہے ہیں، نہ مان رہے ہیں. آسان بات بتائی ہے نبی نے، خدا کی قسم آسان بات، آسان فارمولہ، لیکن ہے کوئی کرنے والا؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اور کوئی غلطیں سن لو یار. اللہ سے جیسا ہم کسی کو کہتے ہیں اور میری غلطیں سنو، اللہ کہہ رہے، اللہ یہی کہہ رہے سنو صحیح یار کی کر رہے ہو، اور یار کی کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ تم بیان بھی کسی سنتے ہیں جو شعلہ بیانیاں بیان کر رہے ہیں. اوہ جو جناب کئی میں نے لوگوں کو بیان کرتے سنا ہے، وہ کرسیاں بھی توڑ دیندے نے، مائک بھی توڑ دیندے نے، نعرے بج رہے گے فضول. اور کام کی بات تو سنو، کام کی بات سنو. اللہ کے نبی نے آسان فارمولہ بتایا، آسان. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں جو اس آیت پہ عمل کر لے اسے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. ایک آیت. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ یہ کہتے ہیں بتا دیں. آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کیا مطلب ہے اس کا؟ نافرمانی والے کام چھوڑ دو، اللہ تمہیں ہر اور روزی وہاں سے آئے گی جہاں تمہارا گمان نہیں جاتا. خدا کے بندو نافرمانی چھوڑ دو. نافرمانی چھوڑنے کو تیار. اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار انہیں دعا مانگنی چاہیے جنہیں بندہ کر لے. پھر ایک مجھے منسٹر صاحب مل گئے وہاں. اس منسٹر کو میں نے کہا جی آج حضرت آج آپ کو ایک دعا بتاؤں کہ کیا دعا مانگنی ہے. اب ہم طواف کے لیے جا رہے تھے. میں آپ کو بتاؤں دعا کیا مانگنی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا جی کیا مانگنی ہے؟ میں کہ اللہ سے آج دعا وہ مانگنی ہے آپ نے جو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا.
یہ پاسبل ہی نہیں. کہتے جی کیا مطلب؟ اب میں نے کہا خدا کے بندے اللہ سے وہ مانگ جو تیرے اختیار میں نہیں ہے. میں تو آج تک یہ سمجھا ہی نہیں. انہوں نے کہا بس بات ہی ساری، میں تو آج تک یہ سمجھا ہی نہیں. انہوں نے کہا بس بات ہی ساری، بات ہی کھول تم نے. میں کہا وہ اللہ ہے، وہ قرآن میں کہتا ہے اننی انا اللہ، وہ قرآن میں کہتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ نہیں، میرے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، میرے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، میرے سوا کسی کے کام نہیں بنتے. میں جو چاہتا ہوں اپنی قدرت سے کرتا ہوں، اپنی قدرت سے. تم آن لائن ہماری مثال پتہ کہ ہماری مثال مراسی والی ہے. ایک مراسی کہیں جہاز سے گر گیا، جہاز سے گر گیا تو وہ نیچے درخت تھا، درخت میں پھنس گیا، درخت میں پھنس گیا، اس کا ہاتھ پکڑ گیا. تو اب درخت تھا بالکل ایج میں اگا ہوا. اب اس نے درخت کو پکڑا ہوا تو تھلے دیکھے انہوں نے کھائی، 4-5 ہزار فٹ نیچے کھائی اور اوپر کچھ بھی نہیں. دیوار کہیں جہاں وہ درخت تھا بڑا دور، وہاں پہنچ نہیں سکتا. تو اس نے ہاتھ اس کا پکڑا، اس نے ہاتھ چھوٹے نیچے گیا، اوپر جا نہیں سکتا. تو اس نے کہا او کوئی میری مدد کرو، کوئی اللہ واسطے میری مدد کرو. اس کو ایک آواز آئی کہ اے میرے بندے ہاتھ چھوڑ دے، ہم تیری مدد کریں گے. انہوں نے کہا ہاتھ چھوڑ دیں چلے. تو اس نے کہا بھائی تسی کون ہو؟ تو آواز آئی ہم تیرے اللہ بول رہے ہیں، ہم تیرے اللہ، تیرے مالک بول رہے ہیں. اب وہ اللہ کو جانتا نہیں تھا، کیا تھا مسلمان ہی مگر اللہ پہ یقین. اب انہوں نے نیچے دیکھا کھائی ہے اور یہ کہہ رہے ہاتھ چھوڑ دو، وہ کہہ رہے اللہ. تو اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یار کوئی ہو رہا ہے، اور کوئی ہو رہے گا اللہ، کوئی اور مجھے بچاؤ.